حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي على ابتح التهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے لیے مجلس عزا برگزار کی گئی ہے ان کی ارواح طیبہ کو اظہار اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کل کی مجلس میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا اسی آیت کے ذیل میں آج بھی گفتگو کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہم کار رسالت کے عوض تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت سے مودت کرو. مودت کیا ہے؟ مودت کے مراحل ہیں، درجات ہیں، یا یوں کہوں کہ محبت کے درجات ہیں. آج انہی درجات پر گفتگو کرنا ہے. بہت ہی موضوع لطیف اور خوبصورت ہے. محبت کا یہ موضوع ہے اور محبت کے بغیر عبادت خشک ہے. محبت کے بغیر، کیونکہ یہ محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کی فطرت کے اندر یہ محبت پائی جاتی ہے، لہٰذا انسان کا اخلاق محبت کے بغیر نامکمل ہے. اور جتنے بھی اعمال ہیں یا پورا دین اگر کہہ دیا جائے محبت کے بغیر صرف ظاہری اعمال کا مجموعہ ہے، باقی کچھ نہیں. سبحان اللہ.
یہ محبت ہے کہ جو انسان کو اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہے۔ اس محبت کے جو مراحل ہیں ان میں سب سے پہلا مرحلہ جس کو انس کہا جاتا ہے۔ انس یعنی کسی چیز سے لگاؤ، کسی چیز سے اٹیچمنٹ، کسی چیز سے رابطہ برقرار کرنا، کسی چیز سے انسیت پیدا ہونا، اس کو انس کہا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدائن سے واپس آ رہے تھے، مصر جا رہے تھے، آیت آپ کی نظروں میں ہے، وہ واقعہ پورا آپ کی نظروں میں ہے۔ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اپنے اہل خانہ سے کہا امسکو، رک جاؤ، انی آنست نارا، میں نے آگ کو محسوس کیا ہے۔ یعنی کسی چیز کی طرف انسان کا متوجہ ہونا، کسی چیز کا احساس کرنا، اس کو انس کہتے ہیں۔ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او بشہاب قبس، میں جاتا ہوں اور جانے کے بعد وہاں سے کوئی خبر ہو سکتا ہے مل جائے، میں لے کر آتا ہوں۔ اور پھر پورا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد ان کو میدان سینا میں وہ تمام معجزات جناب موسیٰ کو ملے، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، آپ فرعون کی طرف جائیں، وہ سرکش ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ میں مکمل یہ واقعہ تقریباً آیت نمبر 5 یا 6 سے موجود ہے۔ تو انس کہتے ہیں کسی چیز سے لگاؤ کا پیدا ہونا، کسی چیز کا احساس دل میں آنا، کسی چیز کے بارے میں اٹیچمنٹ دل میں وجود میں جو ہے اس کو انس کہا جاتا ہے۔ اور جب یہی انس اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اپنے کمال پر پہنچتا ہے، تب جا کے کہیں محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انس اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہاں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ محبت کا تعلق، محبت کیسے کہتے کسے ہیں؟ محبت یعنی کسی ذات کا انسان کے دل میں بس جانا، سبحان اللہ۔ کسی شخصیت کا انسان کے قلب میں بسیرا کر لینا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ محبت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ کسی ذات کے بارے میں اگر دل میں عزت آ جائے، کسی ذات کے بارے میں اگر دل میں احترام آ جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اس ذات سے محبت یعنی اس کی محبت کا دل میں آنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت ایمان کی روح ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کفر کی وادیوں سے نکل کر اسلام کے دائرے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے دل میں جو خدا کی محبت آتی ہے، جو خدا کا احترام آتا ہے، جو خدا کے بارے میں خیال آتا ہے، جو خدا کا تصور اس کے دل میں آتا ہے، اسے محبت کا ایک جریقہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے محبت کا ایک ذرہ کہا جاتا ہے۔ وہیں سے انسان کی محبت کا آغاز ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی محبت میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یعنی جب ایمان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کی محبت مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ جب ایمان اپنے عروج پر پہنچتا ہے والذین آمنوا اشد حبا، یعنی جو صاحبان ایمان ہیں، جن کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے، اشد حبا للہ، وہ اپنے پروردگار سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ محبت شدید ہو جاتی ہے، اس محبت میں شدت آ جاتی ہے، تب خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول اب ان کی محبت شدید ہو چکی ہے، ان کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ محبت جب شدید ہو جائے تو پھر رسول کی اتباع واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ سے چاہت ہے، اگر اللہ سے پیار ہے تو رسول کی اتباع ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ انس ہے، دوسرا مرحلہ محبت ہے،
لیکن جب یہی محبت، توجہ کیجئے گا، میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کار رسالت کے عوض کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرنا۔ میں مثال دوں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ محبت انس یعنی لگاؤ، انس یعنی احساس، انس یعنی اٹیچمنٹ، محبت یعنی کسی شخصیت کا دل میں بسیرا کر لینا، کسی ذات کا دل میں سما جانا۔ اور جب یہی محبت دل کی وادیوں سے نکل کر عملی میدان میں قدم رکھ دیتی ہے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اسی محبت کو عملی جامہ پہنا کر عمل کے میدان میں انسان قدم رکھ دے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے اجر رسالت انس کو قرار نہیں دیا، محبت کو قرار نہیں دیا، بلکہ کس چیز کو قرار دیا؟ مودت۔ یعنی فقط تمہارے دل میں اہل بیت سے محبت نہ ہو، بلکہ تمہارا وجود اس بات کی گواہی دے کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے میں بات کو واضح کر دوں۔ کل میں نے جناب حر کی مثال دیا تھا۔ جب حر نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالا، امام نے کیا کہا؟ سکیلت کہ امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جناب حر نے پلٹ کر کیا جواب دیا؟ اے حسین، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جسارت کرتا۔ یعنی حر کے دل میں جناب فاطمہ کا انس موجود تھا، جناب فاطمہ سے لگاؤ تھا جناب حر کو، جناب فاطمہ کی عزت تھی جناب حر کے دل میں، لہٰذا اس نے جملہ کہا۔ ابھی تو انس تھا، یہ قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، جناب حر کے دل میں فاطمہ کی عزت ہے، فاطمہ کا خیال ہے، فاطمہ کا تصور ہے کہ جو بے حرمتی کرنے سے روک رہا ہے۔ لیکن جب یہی حر کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں اور خیام حسینی میں پیاس کا غلبہ بڑھ جاتا ہے تو یہ انس جو ابھی جناب حر کے دل میں صرف احساس کی شکل میں تھا، اب اس نے محبت کا درجہ اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب جناب حر کے دل میں سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب و انصار سے محبت وجود میں آنے لگی، اور جب یہ محبت اپنے کمال کو پہنچی تو جناب حر شب عاشور خیام یزیدی سے نکل کر حسین کے خیمے کی طرف بڑھے، یعنی عمل کر کے بتا دیا کہ ہم صرف محبت نہیں کرتے بلکہ مودت کیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مودت کسے کہتے ہیں؟ دل میں نہ ہونا، فقط انسان کے دل میں نہ رہے بلکہ عمل سے آیا ہو، دیکھنے والا کہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں شیعہ ہوں، سامنے والا خود۔ تین مقام، تین مرحلہ، پہلا انس، دوسرا محبت، تیسرا مودت۔ مودت سے بھی آگے ایک مقام ہے، اس مقام کو کہا جاتا ہے ولا، جس سے ولایت بنا ہے، اس کو ولا بھی کہتے ہیں اور ولایت بھی کہتے ہیں۔ ولا کیا ہے؟ ہمارا یہی جھگڑا ہمارے بھائیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ولایت کا مطلب دوستی ہے، ولایت کا مطلب فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، لہٰذا امام علی کو ہم ولی نہیں مانیں گے، وہ جس معنی میں ہم مراد لیتے ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ ولایت کا ایک معنی محبت ہے۔ قاموس اللغات اور کتاب العین، جتنی لغت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ جا کر دیکھیے، اس میں ولایت کا جو معنی ہے وہ محبت ہے، لیکن کون سی محبت ہے؟ انس نہیں، محبت نہیں، مودت نہیں، پھر ولایت کون سی محبت ہے؟ ولایت اس محبت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتباع ہوتی ہے، جس کے اندر پیروی ہوتی ہے۔ اور کون سی پیروی؟ پیروی تو ہم بھی کرتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ بزرگوں کا احترام کرو، ہم بھی کرتے ہیں، اس کو اتباعی تو کہتے ہیں، رسول کی اتباع کر رہے ہیں، رسول کی پیروی کر رہے ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس پہ عمل کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔
تو ولایت کون سی پیروی کا نام ہے؟ ولایت اس پیروی اور اس اتباع کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اپنے ولی کے ارادے کو سمجھتا ہو. سبحان اللہ. اپنے ولی کے ارادے کو سمجھ کر اتباع کرتا ہو. میں بہت ہی خوبصورت مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم اور آپ جناب عباس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑے شجاع تھے، بہادر تھے، جری تھے، اور جو القاب ان کے آپ کی اذہان عالیہ میں ہیں. اور پھر وہ روایت پڑھی جاتی ہے کہ دربار ولید میں گئے، شمشیر پہ ہاتھ گیا، دستہ شمشیر پہ. امام حسین نے کہا کربلا نہیں ہے. راستے میں لگام فرس حسینی پر حر نے ہاتھ ڈالا، جناب عباس کا قبضہ شمشیر پہ ہاتھ گیا، امام نے کہا کربلا نہیں ہے. اور 4 محرم کو تو حد ہو گئی، 4 محرم کو حد ہو گئی. دیکھیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو جناب عباس ہیں، وہ جو جناب عباس ابن علی ہیں وہ نہیں ہے. جو حسین کا علمبردار ہے وہ ہمارے اذہان عالیہ میں نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں بات کہنے میں گھبراتا نہیں. اور اگر کسی کو مجھ سے جو ہے حوالہ چاہیے ہوگا تو میں کتاب آپ کے سامنے پیش کروں گا. 4 محرم کو تو حد ہو گئی، حکم آیا کہ خیمے ہٹا لیے جائیں. اب سرکار سید الشہرا سہمے ہوئے. ابھی تک تو عباس سے کہہ رہے تھے کربلا میں جاتا ہے. آپ انصاف سے بتائیے گا کیا جناب عباس یہی ہے جو ہم نے پیش کیا ہے کہ ایک امام ڈر رہا ہے؟ اب کیسے کہوں، ابھی تک تو یہ سوچ کے کہہ رہا تھا کہ کربلا میں نہیں تھے، اب تو کربلا. تو اب لہٰذا جناب زینب کے پاس گئے، بہن تم سمجھا سکتی ہو، میں نہیں سمجھا سکتا. تو یہ جو جناب عباس ہیں جن کو جناب زینب سمجھا رہی ہیں، امام حسین ڈر رہے ہیں، وہ عباس ابن علی نہیں ہے. عباس ابن علی اس ذات والا صفات کا نام ہے کہ جو امام کے ارادے کو سمجھ جاتا ہے. دربار ولید میں کوئی فکرہ نہیں ملتا کہ جناب امام حسین نے کہا ہو عباس ابھی کربلا نہیں ہے. کسی تاریخ میں دکھا دیجیے، کسی مقتل میں دکھا دیجیے. لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالا، امام نے یہ فکرہ نہیں کہا کہ کربلا نہیں ہے. ہاں جناب عباس کو لوریاں دی گئی تھی کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا، لیکن کہیں پر بغیر اذن امام کے، بغیر امام کی اجازت کے جناب عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا ہی نہیں تھا، کہیں نہیں گیا. اور کربلا میں 4 محرم کو جناب عباس صرف امام حسین ادھر سے آیا، آنے والے نے پیغام پہنچایا کہ خیموں کو فرات سے ہٹا لو. امام حسین نے جناب عباس کی طرف دیکھا، کچھ نہیں کہا. کسی مقتل میں نہیں لکھا کہ امام حسین نے کچھ کہا ہو. صرف جناب عباس کی طرف دیکھا جو شیر کی طرح ایک لکیر کھینچے ہوئے پھر رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے. صرف امام نے جناب عباس کی طرف دیکھا، جناب عباس نے خیمے اکھاڑنا شروع کر دیے. اس کو کہتے ہیں عباس، اس کو کہتے ہیں علمدار حسینی. روز عاشور جب جناب عباس نے جملہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہ تم میرے لشکر کے انت صاحب لوائی، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، نظر یمیناً و شمالا. جناب عباس نے داہنے دیکھا اور بائیں دیکھا. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں جناب عباس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس عباس کو جانتے اور مانتے ہیں وہ عباس ابن علی کوئی اور ہے، اور جو اصل میں ہے وہ کوئی اور ہے. روایت کا فکرہ ہے، مقتل کا فکرہ ہے. نظر یمیناً و شمالا، جناب عباس نے داہنے دیکھا اور بائیں دیکھا اور سر کو جھکا لیا. سر کو جھکا لیا، کوئی لفظ نہیں کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں، نہیں کہا جناب عباس نے. سر کو جھکا کہ عباس کہنا یہ چاہتے تھے کہ مولا وہ لشکر ہی نہیں. کہا نہیں یہ الفاظ. جناب عباس کبھی جسارت نہیں کیا امام کے سامنے بولنے کی، لب کھولنے کی جسارت نہیں کیا جناب عباس نے امام کے سامنے. جو بچپن سے آنکھ کھولنے سے لے کر شہادت تک آقا کہہ رہا ہو، بھائی نہ کہا، تو اپنے امام کے سامنے کیسے جسارت کر سکتا ہے؟ آپ کو جناب علی اکبر کے بہت سے راہ کوفہ، راہ کربلا میں بہت سے الفاظ امام حسین السلام سے گفتگو مل جائے گی، لیکن جناب عباس نے کبھی گفتگو نہیں کیا ہے. ہاں اگر امام حسین نے بلایا ہے اور کچھ پوچھا ہے تو جواب دیا، کبھی آ کر نہیں کہا.
تو عزیزان ایمان، ولایت یعنی محبت. کون سی محبت؟ ولایت اس محبت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتباع ہوتی ہے، جس میں پیروی ہوتی ہے، اور ایسی اتباع ہوتی ہے کہ جہاں اپنے ولی کا ارادہ پڑھ لیا جاتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ 4 مرحلے محبت کے. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین مرحلہ ہے محبت کا، جس کو عشق کہا جاتا ہے. عشق کو بدنام کر دیا گیا ہے، ورنہ عشق محبت کا سب سے اعلیٰ ترین مرحلہ ہے. جب یہ ولایت، جس کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جب یہ ولایت اپنے عروج پر پہنچتی ہے، اپنے کمال پر پہنچتی ہے، تو پھر عشق وجود میں آتا ہے. اور یہی عشق ہے کہ جو اصحاب کربلا کے اندر پایا جاتا ہے. عشق محبت کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان اپنے وجود کو بھول کر اپنے محبوب کی طرف متوجہ، یعنی اس کے رگوں میں، ہماری اور آپ کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے، جب انسان عشق کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس کی رگوں میں خون کے بجائے اپنے محبوب سے محبت دوڑا کرتی ہے. پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ اگر 10 دن شادی کو ہوئے ہیں تو امام کے اوپر جان قربان کرنے کو، کیونکہ اپنے وجود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. میرا وجود کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے سرکار سید الشہداء ہے. اور عزیزان ایمان، اگر عشق کا آخری مقام دیکھنا، ایک اور مرحلہ رہ گیا تو اس کو میں نے چھوڑ دیا، عشق کا آخری مقام دیکھنا ہو تو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید جناب علی اصغر کے عشق کو دیکھنا. 6 مہینے کا بچہ ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں 6 مہینے کا بچہ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کسی چیز کو درک کر سکتا ہے. جناب علی اصغر 6 مہینے کے تھے. عشق کا وہ آخری مقام تھا کہ ادھر امام نے حل من ناصر کی صدا بلند کی. جناب علی اصغر کا دل تڑپنے لگا، جناب علی اصغر کا وجود لرزنے لگا. کاش میں بھی بڑا ہوتا تو اپنے امام پہ جان قربان کرتا. اور یہی تڑپ اور یہی لرز تھی کہ جس نے جناب علی اصغر کو گہوارے سے گرا دیا. ادھر جناب علی اصغر گہوارے سے زمین کربلا پہ آئے ہیں، ادھر خیام حسینی میں کہرام برپا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام جو قریب میں ہی جنگ کر رہے تھے، آئے خیمے میں واپس آنے کے بعد کہا، اے زینب ام کلثوم، یہ میری زندگی میں آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب زینب کہتی، بھیا جب سے آپ نے حلوین کی صدا بلند کیا ہے، آپ کے ششماہے نے خود کو زمین پر گرا دیا ہے، گہوارے سے گرا دیا ہے. امام نے کہا، اے میری بہن زینب، جاؤ علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ. میں علی اصغر کے ارادے کو سمجھ گیا. امام کی آغوش میں علی اصغر آئے، امام لے کر میدان کارزار میں آئے. فوج اشکیا کے سامنے کھڑے ہو کر امام نے ایک ہی سوال کیا، اے فوج اشکیا، اگر تمہاری نظر میں مجھ حسین کی خطا ہے، میں خطاوار ہوں، تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ ارے اسے تھوڑا سا پانی دے دو، دیکھو کس طرح بچہ جا بلب ہے. لیکن عزیزوں کوئی جواب نہ آیا. جب کوئی جواب نہ آیا تو امام نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، زمین کربلا پر لٹا دیا. زمین کربلا پر جناب علی اصغر کو لٹا دیا. اور لٹانے کے بعد کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پی لے تو تم آ کر خود اصغر کو پانی پلا دو. حسین کو پانی کی تمنا نہیں ہے. اس کے باوجود کوئی جواب نہ آیا. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، ہاتھوں میں نمی کو محسوس کیا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ اصغر کے بدن میں چھالے پڑ چکے تھے. زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ اصغر کا جسم نازنین جل چکا تھا. امام نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا اور لینے کے بعد کہا، میرے لال، ارے تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی. ادھر سے پسر سعد نے آواز دیا، اینا اینا حرملا
قطع کر دے۔ ارے 3 بھال کا تیر چلا، علی اصغر کا گلوے نازنین چھت گیا۔ اصغر کا لاشا لے کر حسین خیمے کی طرف بڑھے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، کیا سوچ کر آگے جائے؟ ارے رباب کو کیا جواب دیں گے؟ اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر آئے تھے، مگر یہاں تو اصغر کا گلوے نازنین چھت گیا ہے۔ آواز دی، اے رباب آ کر اپنے اصغر کو لے جا۔ ارے رباب تو نہ آئی مگر سکینہ دوڑ کر آ گئی، اے میرے بابا، اور اصغر کو پانی پلا دیا۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، اب جو آبا کا دامن الٹا، ماں نے آواز دیا، یا بنیا اے میرے لال، کیا تیرے جیسے